بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے دیکھو وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ حَتَّى يَعْلَمَ۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ یعنی ان مسائل کو بیان فرما رہے ہیں کہ وکالت کس طرح ختم ہو جاتی ہے، وکالت کس طرح ختم ہو جاتی ہے، کہ وکالت کب باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ موکل وکیل کو کیا کرے، معزول کرے۔ معزول سے مطلب یہ کہ اس کے عہدے سے ہٹا دے، ٹھیک ہے۔ موکل جیسے ہی وکیل کو وکالت سے معزول کرے گا تو وکالت کیا ہو جائے گی، ختم۔ معزولی کے لیے ایک شرط ہے کہ وکیل کو اس کے معزولی کی خبر کیا ہونی چاہیے، پہنچنی چاہیے۔ اگر وکیل کو اس کی معزولی کی خبر نہ پہنچی اور اس دوران جو ہے وہ اس نے تصرفات کر لیے، خرید و فروخت کر لی، تو یہ سارے تصرفات اس کی کیا ہو جائیں گے، جائز ہو جائیں گے۔ لیکن معزولی کے علم کے بعد جو بھی تصرفات کرے گا وہ سارے کے سارے اس کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہی ہوں گی، موکل پر نہیں ہوں گے۔ اس کو دیکھو وَلِلْمُوَكِّلِ موکل کے لیے جائز ہے کہ أَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيلَ عَنِ الْوَكَالَةِ، کہ یعنی وکیل کو معزول کر دے وکالت سے، جب چاہے، اس کی مرضی ہے، جب چاہے وکالت سے جو ہے نا وکیل کو کیا کرے، معزول کرے، کوئی خاص ٹائم کی قید نہیں، جب اس کا دل کرے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ وہ جو ہے اس نے اپنا حق کو غیر کے ساتھ متعلق کر دیا نا، اپنا جو اس کی جو حق تھا اس کو وکیل کے ساتھ متعلق کر دیا کہ بھائی میری جگہ آپ تصرف کرو، اور گویا کہ وہ وکیل کا تصرف بھی کس کی تصرف ہے، موکل کی تصرف ہے، اور موکل اپنے تصرف کو جب چاہے کیا کر سکتا ہے، بند کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ حَتَّى يَعْلَمَ۔ اگر اس کو معزولی کا علم نہ پہنچا، معزولی کا علم، وکیل کو معزول تو کر دیا لیکن معزولی کی خبر اس تک نہیں پہنچی، وَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ، وہ ابھی تک اپنی وکالت پر ہوگا، وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ، اس کے تمام تصرفات کیا ہوں گے، جائز ہوں گے، حَتَّى يَعْلَمَ، یہاں تک کہ اس کی معزولی کا کیا ہو جائے، علم ہو جائے۔ جب معزولی کا علم ہو جائے تو اس کے بعد جو تصرفات کرے گا اس کی ذمہ داری وکیل کے اوپر خود ہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کہ وَتُبْطِلُ الْوَكَالَةُ، نہیں، وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَجُنُونِهِ جُنُونًا مُطْبِقًا وَلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًا، اور وکالت باطل ہو جاتی ہے موکل کی موت سے، موکل صاحب مر جائیں، موکل کیا ہو جائیں، یا وجنونہ جنونا مطبقا، وجن جنونا مطبقا، یا جو ہے وہ موکل دائمی مجنون ہو جائے، دائمی یعنی موکل کے اوپر جنون طاری ہو جائے، دائمی جنون، موکل کے اوپر جنون طاری ہو جائے، جنون مطبق یا جنون مطبق کس کو کہتے ہیں، دائمی جنون۔ میں نے کہا تھا 24 گھنٹے بھی مراد ہے، بعض کہتے ہیں 1 مہینے، بعض کہتے ہیں 1 سال، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس سے مراد یہ ہے کہ عرف پر یعنی اس کے اوپر جنون طاری ہو جائے کہ لوگ اس کو پھر اب کیا شمار کرتے ہوں، مجنون، اس کے ساتھ معاملات نہ کرتے ہوں۔ تو اب جب اس کے اوپر جنون طاری ہو جائے تو وکالت کیا ہو جائے گی، وَلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًا، اور موکل جو ہے وہ دار الحرب چلا جائے مرتد ہو کر۔ 3 مثالیں یہاں بیان کی ہیں، توجہ ہے۔ نمبر 1 موکل کی موت، نمبر 2 موکل کی مجنون ہو جائے موکل، نمبر 3 موکل مرتد ہو کر دار الحرب چلا جائے۔ یہ 3 مثالیں دیکھیں، اس لیے کہ موکل اگر مر جائے، ہم نے پیچھے اصول میں پڑھا تھا کہ موکل کے شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ موکل جس چیز کی کسی کو وکیل بنا رہا ہے اس امور میں وہ خود بھی کیا کر سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا، موکل صاحب خود مر گئے، جب وہ خود مر گیا تو اس میں وہ خود تصرف نہیں کر سکتا تو وکیل کہاں سے کرے گا۔ اسی طرح وہ پاگل ہو گیا تو پاگل خود تصرف نہیں کر سکتا تو وکیل کیسے بنائے گا۔
اسی طرح وہ مرتد ہو کے دارالحرب چلا گیا تو وہ مرنے کی طرح ہے، وہ جو میت تصرف نہیں کر سکتا تو خود بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہاں یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ پہلے پڑھا تھا ہم نے کہ موکل جس چیز کے لیے کسی کو وکیل بنا رہا ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس میں خود تصرف کر سکتا ہو۔ ان تینوں مسئلوں میں وہ خود تصرف نہیں کر سکتا۔ جب خود تصرف نہیں کر سکتا تو دوسرے کو بھی وکیل نہیں بنا سکتا۔ کہ مثال کے طور پر کہ مرحوم کسی چیز کو آ کے بیچ تو نہیں سکتا، ہاں کہ حضرت جی یہ اتنے کا لے لیں، ہاں ہمارے فلاں مضروب دادا جو ہمارے خواب میں آ گئے تھے، انہوں نے بیچا، لہذا میں نہیں دوں گا۔ یہ تھوڑی ہوتا، یہ کہاں سے خوابوں کی دلیل ہے؟ تمہارے پاس قرآن و حدیث کم پڑ گئے جو تم خوابیں دکھا رہے ہو؟ فلاں بزرگ نے لکھ دیا، فلاں بزرگ نے لکھ دیا۔ بزرگ نہیں چلتا بھائی دین اسلام میں، قرآن و سنت چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق اگر کسی بزرگ نے لکھا ہے تو وہ چلتا ہے۔ اس لیے کہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہیں۔ کیوں نے؟ صرف انبیاء۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا تھا، اللہ کے ساتھ شریک بنایا تھا۔ تو وہ ایک جو ہے نا جو کتابی صحابی جو ایمان لے کر آئے تھے، اس نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو ان کو شریک نہیں بنایا تھا۔ قرآن میں آئے ہوئے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ہم نے ان کو کب شریک بنایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ جن چیزوں کو حلال کہتے تھے تم ان کو حلال نہیں کہتے تھے؟ ان کا حلال کہتے تھے۔ جن چیزوں کو وہ حرام کہتے تھے تم ان کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ ہاں حرام سمجھتے تھے۔ یہی تو ہے شریک، ہاں کہ بھائی فلاں ہمارے بزرگ نے بول دیا جائز ہے تو جائز ہے، بس آگے کوئی ٹس مس نہیں۔ تو یہ اللہ کی صفت دے دی نا آپ نے، اس کو نہیں دی۔ وہ قرآن و سنت کے مطابق اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ایسے ہی کوئی فیصلہ کر رہا ہے، آپ کہتے ہمارے صحیح ہیں جناب علی سید، ہاں ابو البلال، علی وقار، امام الفلاں، امام الفلاں، جناب مفتی اسامہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً نے لکھ دیا، تو ہم اس پہ کوئی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ حضرت نے لکھ لیا تو کیا ہوا؟ کون سے اس کے لیے وحی نازل ہو گئی کہ حضرت جو لکھیں گے وہ صحیح ہوں گے، جو لکھیں گے صحیح ہوں گے، جو بولیں گے صحیح ہوں گے، جو کام کریں گے صحیح ہوں گے۔ وہ صرف کس کی خاصیت ہے؟ انبیاء کی خاصیت ہے، انبیاء کی۔ کس کی؟ انبیاء۔ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو بزرگ صاحب جو ہے نا خواب میں آئے کہ مجھے کہ بیچا، لہٰذا بھائی میں نہیں دے رہا۔ تو یہ وکیل کہے کہ بھائی وہ میرے خواب میں آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ چیز لازمی بیچنا، میں جب تک وہ بیچوں گا نہیں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو بھائی آپ وکیل نہیں آ رہے اب وہ ہمارے بزرگ صاحب جو ہے وہ تصرفات سے کیا ہو گئے؟ چلے گئے، لہذا اب نہیں کر سکتے۔ تو یہ وکیل کے موکل کی شرائط میں سے ہم نے پیچھے پڑے تھے، اسی کی وضاحت ہو گئی۔ یہ تو 2 ہو گئے، ایک لحاظ سے 3-4 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ایک اور مسئلہ دیکھو، وَإِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ ثُمَّ عَجَزَ أَوِ الْمَأْذُونُ لَهُ فَحُجِزَ عَلَيْهِ أَوِ الشَّرِيكَانِ فَافْتَرَقَا۔ یہ نیا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو ہے نا میری طرف توجہ کرو۔ ایک ہوتا ہے مکاتب، کیا؟ مکاتب، یہ غلام ہوتا ہے۔ غلام ہے نا، مثال کے طور پر ایک غلام تھا میرا، میں نے اس کو بول دیا کہ جا بھائی جو ہے وہ مجھے 1 لاکھ روپے کما کر دے دے، تو کیا ہے؟ آزاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبد مکاتب، کیا کہتے ہیں اس کو؟ عبد مکاتب۔ میں نے اس کو کہا 1 لاکھ روپے دے دے تو آزاد ہے۔ وہ چلا گیا بیچارہ، 2-4 مہینے کام کر کے آ کے پھر بول رہا یار میں نہیں کر سکتا، غلام ہی صحیح آپ کے، ہاں عاجز آ گیا۔ مکاتب کا معنی سمجھ آ گیا یا میں مکاتب کا معنی سمجھ؟ معذون کو تو میں نے پیچھے دنوں میں تمہیں سمجھایا تھا کہ غلام تھا، اس کو جو ہے نا کسی نے اجازت دے دی جا بھائی تو کاروبار کر، میں نے اجازت دی جا تو کیا کر؟ کاروبار کر۔ یا جو ہے وہ 2 پارٹنر تھے، ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کتاب الشرکت میں، دونوں پارٹنر میں سے ہر ایک پارٹنر کے لیے خریدنا بیچنا، کسی کو وکیل بنانا،
اور آگے مضاربت پر دینا، مضاعت پر دینا، کرائے پر دینا، سارا لینا دینا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ ہوا کیا کہ دو پارٹنر تھے، انہوں نے اپنے پارٹنرشپ کا مال بیچنے کے لیے کسی کو کیا کر دیا؟ وکیل بنایا، یا خریدنے کے لیے، دونوں پارٹنرشپ سے کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اب یہ مسائل سمجھ آ گئے؟ اب میں یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی تو اب کتاب میں دیکھو، مکاتب نے آگے کسی کو کیا کر دیا؟ وکیل بنایا۔ کیا کر دیا؟ وکیل بنایا۔ تو اب مکاتب کیا ہے؟ موکل ہے نا، موکل ہے۔ تو موکل اس چیز میں کسی کو وکیل بنا سکتا ہے جس میں وہ خود تصرف بھی کر سکتا ہوں۔ اب اس کی وکیل بنانا صحیح ہے، لیکن یہ مکاتب جو ہے اپنے بدلے کتابت سے عاجز آ گیا، تو جب عاجز آ گیا تو اس کے سارے کاروباری جو اجازت تھے وہ سارے دوبارہ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ ختم ہو گئے تو جو کام وہ خود نہیں کر سکتا، دوسروں کو اس پہ وکیل ہے، اس نے جو آگے وکیل بنایا وہ وکالت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہ صحیح ہے۔ ہاں، وکیل اگر غلام کو تو وکیل بنانا جائز ہے نا، وکیل میں تو صرف ایک ہی شرط تھا کہ وہ خرید و فروخت کر سکتا ہو، وکیل بنانا صحیح ہے۔ اگرچہ وہ آگے تصرف، میں نے پیچھے یہ کتاب الوکالت کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ اس کے تصرفات پر جائز نہیں ہوں گے۔ تصرفات جو بھی وہ معاملہ کرے گا وہ اصل کس کی طرف لوٹے گا؟ موکل کی طرف، ساری ذمہ داریاں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وکیل بنایا معزون غلام نے، میں نے یہ غلام ہے، اس کو اجازت دے دی، جا خوب تجارت کر، اجازت ہے، کما کے لا۔ اب جب اس کو کہ کاروبار کی اجازت دے دی، تصرف کی اجازت دے دی، تو اب یہ خود آگے کسی کو وکیل بنا سکتا ہے۔ اس نے آگے کسی کو وکیل بنایا، پھر میں نے اس کو کیا کر دیا؟ کاروبار سے روک دیا، تو اب اس نے جو آگے کسی کو وکیل بنایا ہے وہ وکالت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ کیوں باطل ہو جائے گی؟ موکل کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خود تصرف کر سکتا ہو۔ یہاں بھی وہ بیچارہ خود تصرف سے عاجز ہو گیا، تو لہذا جس میں خود تصرف نہیں کر سکتا اس میں کسی کو وکیل۔ اب شریکان یا دو شریک تھے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب المعذون لو، یا جو ہے وہ وکیل بنایا عبد معذون نے، تو فحجز علیہ، اس کو کیا کر دیا؟ منع کر دیا، اس کو روک دیا گیا۔ اس کو کیا کر دیا؟ روک دیا گیا اس کاروبار وغیرہ سے۔ جب کاروبار وغیرہ سے روک دیا گیا تو اب وہ تصرف خود کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اب اس شریکان فافترقا، یا دو شریک تھے تو انہوں نے جو ہے کسی کو وکیل بنایا، تو فافترقا، وہ دونوں کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے۔ تو کہہ رہے کہ فہذہ الوجوہ کلھا، یہ تمام وجوہات میں تبطل الوکالہ، وکالت کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ علم الوکیل او لم یعلم، چاہے وکیل کو اپنی یعنی وکالت کے باطل ہونے کا علم ہو یا نہ ہو، ہر حال میں جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وکالت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ شریکین کی صورت میں ہم نے کہا تھا نا کہ دونوں شریک ہر ایک کا کیا ہوتا ہے؟ وکیل بھی ہوتا ہے اور کفیل بھی ہوتا ہے۔ تو اپنی شریک کی طرف سے بھی وہ آگے کسی کو کیا کر سکتا ہے؟ وکیل بنا سکتا ہے۔ لیکن شریکین اپنا ایک دوسرے کے وکیل رہے نہ ایک دوسرے کے کفیل رہیں، تو لہذا شریک کے مال میں کسی کو وکیل بنانا جائز تو نہ ہوا نا؟ جائز نہیں ہوا تو وہ وکالت ختم ہو گئی۔ اب اگر کسی کو وکیل بنانا ہے تو وہ بذات خود اپنے ذاتی مال میں کیا کریں؟ وکیل بنائیں۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ وکالت کیوں باطل ہو جائے گا؟ اس لیے کہ مکاتب جب عاجز آ گیا تو موکل کی شرائط اس میں نہ پائے گئے۔ موکل کی دو شرائط تھی نا، کتنی شرائط تھی؟ دو شرائط۔ اس کے اوپر احکامات لازم ہوتے ہوں۔ نمبر دو، جس چیز پہ آگے کسی کو وکیل بنا رہے وہ خود بھی کر سکتا ہو۔ اب یہاں پر پہلے تو جب اس نے وکیل بنایا تو وہ خود کر سکتا تھا، اس لیے کہ اس کو اجازت تھی، لیکن جب وہ عاجز آ گیا تو اب وہ خود نہیں کر سکتا، تو آگے کسی کو بھی نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح عبد معذون، پہلے اجازت کر تھا، اس کو اس سے اجازت تھی، تصرف کر سکتا تھا، اب جب اس کو منع کر دیا گیا تو وہ کام خود نہیں کر سکتا، تو آگے کسی کو کیا وکیل بنایا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور اسی طرح جو ہے وہ شریکین کی بات کی کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہے، کفیل بھی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو اب دونوں بالکل ایک اجنبی کی طرح ہو گیا، تو اب کسی کو آپ جو ہے نا کسی اجنبی کے مال کے وکیل بنائے، یہ جائز ہے؟ نہیں۔ اگر وکیل بنانا ہے تو اپنے مال کا بناؤ، وہ جو پرانا جو وکالت تھی وہ ختم ہو گئی ان کی پارٹنرشپ ختم ہونے کے ساتھ۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تیسری صورت یا چوتھا مسئلہ ہے
کہ وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ وکیل مر جائے، کیا مر جائے وہ؟ وکیل مر جائے، پہلے تو پڑھا تھا موکل مر جائے، او جنونا مطبقا، یا اس کے اوپر جو ہے وہ جنون مطبق طاری ہو جائے، دائمی جنون طاری ہو جائے، بطلت وکالت، اس کی وکالت بھی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ اب وہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ وَإِن لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، دار الحرب کے ساتھ چلا جائے، تو اب دیکھو مسئلہ، وکیل صاحب مر جائیں، او جنونا مطبقا، یا جو ہے اس کے اوپر دائمی جنون کیا ہو جائے؟ طاری ہو جائے۔ اب ان دونوں صورتوں میں وہ خود کوئی تصرف کر سکتا ہے کہ میت صاحب آ کے جو ہے فلاں کی زمین بیچیں، اسامہ توصیف کہے کہ فلاں نے خواب میں آئے تھے میرے پاس رات کو اور مجھے بیچ کے چلے گئے، اور مجھے کہا کہ 1 لاکھ کے بجائے آپ 50,000 روپے دے دینا، اور 50,000 روپے لے کے جو ہے نا ورثاء کے اوپر آ رہا ہے۔ ہمارا بڑا گہرا تعلق تھا، یہ تھا وہ تھا حضرت جی کے ساتھ، تو مرنے کے بعد کہ کوئی تصرف، یعنی کوئی انسان تصرف تو نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ پردے کھول دو، اتنے اچھے موسم، کتاب اٹھاؤ۔ بادل آ گئے نہیں، بادل آ گئے، بادل بول رہے۔ او جن جنون، میری طرف توجہ کرو، او جن جنونا مطبقا، دائمی جنون اس کے اوپر آ گیا، کیا ہو گیا؟ اب ایک آدمی ہمیشہ یعنی پاگل ہو گیا تو اب وہ خود تصرف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ خرید و فروخت معاملات کو سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا، تو لہذا وہ ابھی وکیل نہیں رہے گا۔ تیسری صورت، یہ ذرا اہم صورت ہے، وَإِن لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًا، اگر وہ دار الحرب میں چلا جائے مرتد ہو کر، لم یجوز لہ تصرف الا ان یعود مسلما، اس کے لیے جائز نہیں ہے تصرف کرنا الا مگر یہ ہے کہ وہ لوٹ جائے مسلمان ہو کر۔ میری طرف توجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے حقیقی موت، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب انسان مر جائے حقیقی موت ہے، مرتد ہو کر دارالحرب چلا جائے تو یہ کیا ہے؟ حکمی موت۔ ہوا کیا؟ وکیل مرتد ہو کر دارالحرب چلا گیا، قاضی نے ابھی اس کے موت کا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ بھائی فلاں کے لیے بس ٹھپ مور لگا کے فیصلہ ہوتا ہے، کہ وہ فوری واپس مسلمان ہو کر کیا ہو گیا؟ آ گیا، تو اب اس کے لیے تصرف کرنا جائز ہے۔ کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چلا گیا، جانے کے بعد قاضی صاحب نے یہاں سے فیصلہ دے دیا کہ بھائی حضرت اب مرحوم ہو گئے، حضرت اب مرحوم ہو گئے، جہاں کہیں دیکھا تو حضرت کو بس آگے سمجھ گئے نا۔ تو یہ قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا، تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے کیا کہتے ہیں مسلمان ہو کر جو ہے وہ دارالاسلام میں آ گیا، تو اس کے بارے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو وکالت ہے وہ دوبارہ نہیں لوٹے گی، اس کی وکالت اس لیے کہ وہ جب قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا تو اب وہ مر گیا تو پرانی وکالت ختم۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ واپس لوٹ گیا تو اس کی وکالت بھی کیا ہو جائے گی؟ اس لیے کہ وہاں جو اس کی وکالت ختم ہوئی تھی وہ کسی عارض کی وجہ سے تھا، کفر اور دارالحرب میں چلے جانے کی وجہ سے۔ اب وہ عارض ختم ہو گیا تو وکالت بھی کیا ہو جائے گی؟ بحال ہو جائے گی۔ وکالت کیا ہو جائے گی؟ بحال۔ اگر قاضی کے فیصلے سے پہلے واپس آیا تو سب کے نزدیک بحال ہے، سب کے نزدیک سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ وَإِن لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًا، دارالحرب چلا جائے، وَلَمْ يَجُوز لَهُ تصرف، جائز نہیں ہے اس کے لیے تصرف کرنا، الا ان یعود مسلما، مگر یہ کہ وہ لوٹ جائے مسلمان ہو کر۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک اور مسئلہ کہ وکالت باطل ہونے کی ایک اور مثال ہے، وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشَيْءٍ، ایک آدمی نے کسی یعنی کام کے لیے کسی کو وکیل بنایا، کسی کام کے لیے کسی کو، ثم تصرف الموکل بنفسه فیما وکل به، فیما پھر یعنی موکل نے اس کام میں خود تصرف کر دیا جس میں دوسرے کو کیا کیا تھا؟ وکیل بنایا تھا۔ مثال کے طور پر میری طرف توجہ ہے، میرا گھر تھا، میں نے اسامہ کو بولا اس کو کیا کر جا کے بیچ دے، یہ بولا ٹھیک ہے،
ظاہر ہے بیچنے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا. اب یہ میں نے یہ ذمہ داری اس کو لگائی تھی, ابھی اس نے بیچا نہیں تھا کہ وہ میں نے وہ مکان خود کیا کر دیا, بیچ دیا, تو وہ جو وکالت جو ہوئی تھی وہ کیا ہو جائے گی. اس لیے کہ اب وکالت کی کوئی جگہ اور کوئی محل باقی نہ رہی, تو یہ محل باقی نہ رہی تو وکالت بھی کیا ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی. اس لیے کہ جس چیز میں اس کو وکیل بنایا تھا وہ چیز موکل نے خود کر دی, وہ خود کر دی تو اس کے لیے کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں, کچھ بچا نہیں ہے, تو پھر کس چیز کی وکالت. یہ سمجھ آئی. نمبر 2 آگے الگ مسئلہ ہے. اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ والوکیل بالبیع والشراء لا يجوز له ان يعقد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى مع ابيه وجده وولده اور کیا ہے, وولد ولده وزوجته وعبده ومکاتبه. سمجھ آئی میری طرف توجہ کرو. اب کسی کو آپ نے جو ہے وکیل بنایا بیچنے کا, وکیل بالبیع کا کیا معنی ہے, وکیل بالشراء کا کیا معنی ہے, صحیح ہے. کسی بندے کو وکیل بنایا آپ نے کہ بھائی یہ میری چیز بیچو, یا وکیل بنایا کہ میرے لیے یہ چیزیں. اب فرما رہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان رشتہ داروں کے ساتھ عقد کرے جن رشتہ داروں کی وکالت اس کے لیے جائز نہیں, جن رشتہ داروں کی گواہی اس کے لیے جائز. بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے حق میں ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی کہ جی یہ مکان میرا ہے, میں نے کہہ دیا نا, تو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس. میں نے کہا یہ میرا جو ہے نا پوتا اسامہ یہ گواہ ہے. پوتے کی گواہی دادا کے لیے قبول نہیں ہے, یا میں اپنے والد کو پیش کروں, اپنے دادا کو پیش کروں, یا بیگم کو پیش کروں کہ یہ میرا غلام یہ گواہ ہیں, تو یہ اصول و فروع کی گواہی معتبر نہیں ہوتی. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جن افراد کی گواہی اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے ان کو بیچنا, ان سے خریدنا کیا ہے, وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس صورت میں وکیل کے اوپر تہمت لگے گا. کیا کرے گا, میں یہ بولوں گا کہ بھائی یہ چیز عظیم اللہ کو کہ یہ جاؤ بیچ کر آؤ, اور یہ جا کے اپنے بھائی کو بیچے گا, تو ادھر یہ ذرے جو کلاس والے لڑکے بولیں گے اس نے چونا لگایا استاذ کو, اپنے بھائی کو سستے میں بیچ کر آئے, اپنے بھائی کو سستے میں بیچ کر آئے. تو لوگ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں, غلط تو نہیں بول رہے ہیں نا. اگر یہ اپنے ابا کو بیچ کر آئے, اپنے بیٹے کو بیچ کر آئے یہی چیز, تو لوگ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں, اس نے ضرور قیمت میں کمی کی ہے. کیا کی ہے قیمت میں. ایسے ہی اگر اس نے اپنے جو ہے نا, میں نے بول دیا جا بھائی میرے لیے وہ خرید کے لا, تو وہ جا کے اپنے بھائی سے جو ہے میرے لیے خرید کے لائے, لوگ بولتے ہیں ہاں زیادہ قیمت میں اپنے بھائی سے کیا کر کے لائے, خرید کے لایا, اس کو چونا لگا دیا. اب غیر سے خریدنے میں تو اتنا شبہ تو نہیں ہوتا نا. تو امام صاحب فرماتے ہیں اس شبہ سے بچنے کے لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان افراد کے ساتھ کیا کریں, عقد کریں. اب دیکھو کتاب میں والوکیل بالبیع والشراء, وہ وکیل جس کو بیچنے کا وکیل بنایا, خریدنے کا وکیل بنایا, لا یجوز له, جائز نہیں اس کے لیے کہیں عقد کہ وہ عقد کرے. امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مع ابیہ, اپنے والد کے ساتھ, وجدہ, اپنے دادا کے ساتھ, وولدہ, اور اپنے بیٹے کے ساتھ, وولد ولدہ, اور اپنے پوتوں کے ساتھ, وعبدہ, اور اپنے غلام کے ساتھ, ومکاتبہ, اور اپنے مکاتب کے ساتھ, زوجہ سے لے گا پھر وہی بات. چلو زوجہ تو ہو گئی. اب غلام کا مال تو اس کا خود اپنا مال ہے, مکاتب کا مال تو اگرچہ اس کا نہیں ہے, لیکن ان ساری صورتوں میں کیا ہے وکالت تو جائز ہے نا. کیوں خرید و فروخت نہ کریں, تہمت سے بچنے کے لیے. امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر تہمت لگے گا. جب ظاہر ایک بار ایک شریف آدمی کے اوپر اگرچہ جھوٹی تہمت بھی لگ جائیں تو وہ جھوٹی تہمت بھی اس کے لیے کیا ہوتی ہے, بڑی دردناک چیز ہوتی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں تہمت سے بچنے کے لیے اس کے لیے یہ جائز ہے. اب دیکھو میری طرف, وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی, صاحبین فرماتے ہیں یجوز بیعہ, جائز ہے اس کا بیچنا, منہم, ان سب کے ساتھ, بمثل القیمت, عام قیمت کے ساتھ. عام
مثلی قیمت کے ساتھ بیچنا کیا ہے؟ میری طرف توجہ کرو، جو بازار میں رائج جو قیمت ہے اسی قیمت کے ساتھ اگر وہ اپنے والد سے بیچتا ہے، کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، اپنے پوتے کے ساتھ کرتا ہے، اپنے عالی قدر بیگم صاحبہ کے ساتھ کرتا ہے، تو یہ سارے خرید و فروخت کرنا کیا ہے اس کے لیے جائز ہیں۔ یعنی جو مارکیٹ ریٹ میں اگر اس نے کر دیا تو کوئی بات تو نہیں ہے نا، کوئی اس میں تہمت کی بات ہے نہیں ہے نا۔ لیکن الا فی عبدی و مکاتبی، اپنے غلام اور مکاتب کے ساتھ، اس لیے کہ غلام اور مکاتب کا مال تو اس کا اپنا مال ہے، گویا یہی کہیں گے اس نے اپنے آپ کو بیچا اور اپنے آپ سے خریدا، تو اس میں تہمت کا شبہ پھر بھی موجود ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ غلام کا مال اس کا اپنا مال ہے، تو یہ کیسے اپنے آپ پر بیچ کے اپنے آپ سے خرید رہا ہے؟ سمجھ آئی یا نہیں؟ تو اس یہ صورت اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں یعنی صرف یہ والی صورت جو ہے امام صاحبین فرماتے ہیں کہ غلام اور مکاتب کے علاوہ سب میں اگر مارکیٹ کے رائج قیمت کے ساتھ خریدیں یا بیچیں تو اس میں کوئی ناجائز کی کوئی شبہ نہیں ہے، ایسے کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب میری طرف توجہ ہے، ایک اور مسئلہ ہے، توجہ ہے میری طرف، دیکھو والوکیل بالبیع یجوز بیعہ بالقلیل والکثیر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ میری طرف توجہ کرو، آپ نے کسی کو وکیل بنایا کوئی چیز بیچنے کی، کیا کرنے کی؟ اب وہ کس قیمت پہ بیچے؟ کیا کریں؟ کس قیمت پر بیچے؟ امام صاحب فرماتے ہیں چاہے وہ کم قیمت پہ بیچتا ہے چاہے وہ زیادہ قیمت پہ بیچتا ہے، وکیل کی مرضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے کسی کو وکیل بنایا تو مکمل اس کو کیا کر دیا؟ اختیار دے دیا کہ بھائی تمہاری مرضی ہے، جتنی ریٹ میں بیچنا ہے کیا کرو؟ بیچو۔ اب اس کی مرضی، کم قیمت پہ بیچتا ہے زیادہ، بعد میں جھگڑا وگڑا کرنے کا حق۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ نا لا یجوز بیعہ بنقصان لا یتغابن الناس فی مثلہ، اتنے نقصان کے ساتھ بیچنا اس کا جائز نہیں ہے جتنے نقصان کو جتنے میں لوگ جو ہے وہ دھوکے میں نہ پڑتے ہوں، دھوکے میں نہ پڑتے ہوں، جتنے میں لوگ۔ میری طرف توجہ کرو، پہلے یہ مسئلہ سمجھو پھر اس کی بعد کتاب میں جاؤ۔ وہ لڑکا میری طرف نہیں دیکھ رہا، یہ کیا لکھ رہا؟ دیکھو اس کو ذرا، دیکھ رہا ہوں تجھے میں، ادھر دیکھ، ادھر۔ استاد کے دیکھنے سے مسئلہ سمجھ آتا ہے، نیچے دیکھنے سے نہیں۔ توجہ کرو، پھر جب میں بولتا ہوں نا کتاب میں اب دیکھو تو دیکھ لیا کرو۔ اب کیا ہے، امام صاحب نے تو کہا کہ بھائی جیسے بیچے اس کو مکمل تصرف دے دیا، اس کی مرضی، کیا ہے؟ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، کبھی کبھی کاروباری معاملات میں چھوٹی موٹی دھوکے بازی تو ہوتی رہتی ہے نا، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ ہاں اتنے نقصان کے ساتھ بیچ لیا کہ جتنا عام طور پر لوگ دھوکہ کھا ہی جاتے ہوں۔ جیسے مثال یہ گلاس ہے، یہ 100 روپے کی ایک گلاس ہے، اگر کسی نے آپ کو چونا لگا کے 120 روپے میں بیچ دیا، 30 یا 130 میں بیچ دیا، اتنی چھوٹی موٹی دھوکہ لوگ کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے تاجر بھی کھا جاتے ہیں۔ لیکن یہ لے کر آیا جناب میں نے یہ 500 روپے میں خریدا، کوئی پاگل ہے؟ اتنا دھوکہ کوئی کھا جاتا ہے؟ نہیں کھاتا نا۔ اگر ایسے دھوکہ کھایا تو اس کے بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اتنا دھوکہ کھا لیا، اتنے میں بیچ دیا کہ جتنے میں لوگ تھوڑی بہت دھوکہ کھا جاتے ہوں، تھوڑی بہت نقصان کو برداشت کر لیتے ہوں، تو پھر ایسے میں ایسے بیچنا کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یا ایسے ہی لگا ہوا؟ یہی گلاس کی مثال دی نا، یہ اگر 100 روپے کی گلاس ہے مثال کے طور پر، تو 120 130 زیادہ سے زیادہ 150 اتنا چل جاتا ہے، اتنا کیا ہے؟ لیکن اگر کوئی بندہ آ کے کہے کہ جی یہ میں نے 300 روپے میں خریدا تو اتنا دھوکہ تو کوئی انسان نہیں کھا جاتا نا، تو وہ آ کے کہے جی حضرت میں نے 300 میں خریدی ہے، لائیے 300 روپے، ایسے بیچنا جائز ہے؟ یعنی یا مثال کے طور پر سنو، یہ 100 روپے کی قیمت ہے، اس کی بیچنے کی بات ہو رہی ہے نا، اور تو کیا ہوا، اس نے کہا کہ بھائی اس نے 80 روپے میں بیچ دی، تو چلو 10-20 روپے تو چل جاتا ہے نا، لیکن وہ آ کے کہے کہ جی میں نے 20 روپے میں بیچ دیا، 20 روپے میں اتنا نقصان کوئی اٹھاتا ہے؟ نہیں اٹھاتا نا۔ تو یہ اس صورت میں صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ دیکھو میری طرف کتاب میں دیکھو، والوکیل بالبیع، بیچنے کا وکیل، یجوز بیعہ، جائز ہے اس کا بیچنا، بالقلیل، تھوڑے کے ساتھ، والکثیر، زیادہ کے ساتھ۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک
وقال صاحبین فرماتے ہیں لا یجوز بیعہ بنقصان، جائز نہیں ہے اس کا بیچنا اتنا نقصان کے ساتھ کہ لا یتغابن الناس فی مثلہ، کہ اتنے نقصان کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہوں، اتنے نقصان کو لوگ یا اتنے نقصان لوگ اٹھاتے نہیں ہوں۔ ہاں تھوڑی یعنی چھوٹی موٹی نقصان تو ہر کاروباری آدمی کا کیا ہے کہ کاروبار کے ساتھ لین دین ہے، چھوٹی موٹی نقصان ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ اتنے نقصان کے ساتھ بیچ دیا کہ جس سے عام طور پر کاروبار میں اتنا نقصان نہیں اٹھایا جاتا، تو پھر اس صورت میں اس کا جو بیچنا ہے یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اس کا یہ بیچنا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ تو چلو فی الحال یہ مسئلہ اور